تنزل الملائکۃ والروح فیہا، لیلہ قدر میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب سے اجازت لے کر۔ سلام سلامتی ہے ہے حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک۔ تلاوت شدہ آیہ مبارک کا آج دوسرا درس ہے۔ اس کے متعلق لیلۃ القدر کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے علماء تفاسیر نے لکھا ہے کہ فرشتے زمین پر جو نازل ہوتے ہیں وہ زمین پر انسانوں کی عبادات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارک میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، فرشتے اور جبریل اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بشمول جبرائیل تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے زمین پر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین پر اترتے ہیں۔ فرمایا یہ چیز انتہائی محبت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ پہلے وہ فرشتے ہماری طرف راغب مائل تھے، ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے تھے، لیکن اجازت کے منتظر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے اجازت مل گئی تو قطار در قطار صف باندھے زمین پر اتر آتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ذہن میں یہ خیال کرے کہ ہمارے اس قدر گناہوں کے باوجود لیلہ قدر میں فرشتے ہم سے ملاقات کی تمنا کیوں کرتے ہیں، تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا کہ فرشتوں کو ہمارے گناہوں کا علم نہیں ہوتا۔ جو فرشتے اجازت مانگ کر آتے ہیں، کیونکہ جب وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کی عبادات کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی لوح محفوظ پر نمازیں لکھی ہوئی، کہیں حج لکھا ہوا، تلاوت قرآن، باقی عبادات۔ جب فرشتے پڑھتے پڑھتے نیکیوں والا پلڑا ختم ہوتا ہے، گناہوں کے پلڑے پر پہنچتے ہیں تو لوح محفوظ پر اللہ کی طرف سے پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتوں کی زبان سے بے اختیار کلمات نکلتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نیکیوں کو ہم پر ظاہر کیا، بدیات کو چھپا دیا۔ اگر کوئی ذہن میں سوچے کہ فرشتے تو خود عبادات سے مالا مال ہیں، تسبیح تقدیس تحلیل کے تونگر ہیں، قیام رکوع سجود کون سی عبادت ہے جو فرشتوں کی جھولی میں نہیں؟ پھر لیلہ قدر میں انسانوں کی کون سی عبادت ہے جسے دیکھنے کے شوق میں انسانوں سے ملاقات کی آرزو کرتے ہیں، رب سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زمین پر اجازت کی تمنا کرتے ہیں؟ تو علامہ فخر الدین رازی نے اس کا جواب دیا، فرمایا کوئی آدمی خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے، یہ وہ نادر عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ فرمایا گناہوں پر توبہ ندامت کے آنسو بہانا، گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنی طبی نیند چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھنا، خوف خدا سے ہچکیاں لے کر رونا، یہ وہ عبادت ہے جس کا فرشتوں میں کوئی تصور نہیں۔ اس وجہ سے اس رات میں فرشتے اجازت مانگتے ہیں، جب اجازت ملتی ہے تو عابدین کا منہ تکنے آ جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے، آ کر سلام عرض کریں گے، الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ 13ویں پارے کی آیات ہیں۔ فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ایمان والوں کے پاس آئیں گے، آ کر سلام کریں گے۔ لیلۃ القدر میں رب نے ظاہر فرمایا کہ اگر تم میری عبادت میں
مشغول ہو جاؤ تو آخرت تو الگ رہی، دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے، آ کر دنیا میں بھی تم کو سلام کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مقام اللہ نے محبوب کی امت کو بخشا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لیلہ قدر کی عظمت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ انسان کی عادت ہے علماء صالحین کے سامنے زیادہ اچھی، زیادہ خشوع سے عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ انسانوں تم عبادت گزاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو، اب ملائکہ کی مجلس میں عبادت خشوع خضوع سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی ہو۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مشقت کم ہے مزدوری زیادہ ہے، رات ایک ہے مگر ثواب رب نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے بھی زیادہ۔ تو امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ منہ والے کا منہ ہے، باقی امتیں بھی گزری ہیں ان کو یہ رات نہیں دی گئی، یہ اگر رات دی گئی ہے تو محبوب کے غلاموں کو عطا ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نسبت کے بدلنے سے ثواب کے احکام بدلتے ہیں۔ کوئی آدمی ایک نماز اپنے گھر میں پڑھے تو 10 گنا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 گنا اجر ہے، جامع مسجد میں 500 گنا اجر ہے۔ وہی ایک نماز جس کا ثواب 10 کے ساتھ، 27 کے ساتھ، 50 کے ساتھ ہے، مسجد نبوی مسجد اقصی میں پڑھیں گے تو 1,50,000 کا ثواب ہے۔ وہی نماز کعبہ میں پڑھیں گے تو نماز تو ایک ہے لیکن ثواب 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نسبت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، تو مشقت تو کم ہے لیکن اجر ہے خیر من الف شہر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی انت المستعان و علیک التکلان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔